ان انتظارات کو جو امام علی چاہتے ہیں شیعان حیدر کرار سے، اپنے شیعوں سے، وہ کیا ہونی چاہیے؟ پہلی صفت امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعتنا متبادلون فی ولایتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہماری راہ ولایت میں بذل کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اپنے ہر طریقے سے ہماری ولایت کے لیے اپنی جو بھی ان کو اللہ نے عطا کیا اس کو خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ مجلس کرانا ہو، چاہے وہ جشن ہو، چاہے وہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کوئی اور کام ایسا ہو کہ جس سے ولایت لوگوں تک پہنچے، ولایت کا اظہار ہو رہا ہو، ولایت کے لیے خرچ کرنا ہو، وہ کرتے ہیں۔ یہ پہلی خصوصیت ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کوئی شاعر شعر کہہ کر جو ہے وہ بذل کرے، شاید ہو سکتا ہے کوئی خطیب جو ہے وہ فضائل امیر المومنین بیان کر کر جو ہے وہ بذل کر سکے۔ ہر شخص کو جو بھی خدا نے اسے عطا کیا ہے اسے چاہیے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے، ان خصوصیت کے ذریعے سے ولایت کا جو ہے وہ معاملے میں بذل کریں اور ولایت کو جو ہے وہ پہنچائیں لوگ۔ یہ پہلی خصوصیت ہے۔ خاص طور پہ دوسری خصوصیت، اور اسی کے ذیل میں ایک واقعہ صدر اسلام سے بیان ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نجاشی جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا، وہ سب سے پہلا بادشاہ تھا کہ جس نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا تھا۔ رسول خدا بھی جو ہے وہ ان سے بہت ارادت اور محبت رکھتے تھے۔ جب اس کی حکومت ختم ہو گئی، جب اس کا دنیا سے چلا گیا تو حکومت میں مشکلات ہوئی، اور اس کی جو بیٹا تھا اس کو جو ہے وہ وہاں سے جانا پڑ گیا، اور وہ غلام بن کر جو ہے وہ مکہ کی طرف آیا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جب پتہ چلا کہ وہ آیا ہے تو اس کو جو ہے بلایا گیا، اس کو پیسے دے کر آزاد کرایا گیا، اور امام نے اسے جو ہے وہ کچھ زمین دی اور کچھ کام کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہاں پر جو ہے وہ جب وہ اتنے عرصے رہا اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت میں اتنا جذب ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ حبشہ سے لوگ آئے جن کو پشیمانی ہوئی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، دوبارہ سے کہا کہ واپس آؤ اور تخت و تاج واپس لے لو اور دوبارہ سے آ کر جو ہے وہ ہمارے بادشاہ بن جاؤ۔ لیکن وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت میں اتنا جذب ہو چکا تھا، اس نے بولا کہ میں یہاں سے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، یعنی گویا اپنے اس اسٹیٹس کو، اپنے اس اقتدار کو مولا کی ولایت میں جو ہے وہ بذل کر دیا۔ ہو سکتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے ہر الگ الگ جگہوں پر، کہیں پر جو ہے وہ کچھ کام کر کرنا، کہیں کسی مقام پر رہ کر ولایت کی خدمت کرنا بھی بہت ضروری ہو۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے کہ جو بھی ہمیں خداوند متعال نے صلاحیت دی ہیں، ہم ان صلاحیتوں کو برائے کار لاتے ہوئے اس ولایت کے لیے اپنا بذل جو ہے وہ اختیار کریں۔ واقعات تاریخ میں اور صدر اسلام میں بہت سارے ہیں، میں بہرحال بہت جو ہے وہ اختصار کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ دوسری چیز جو امام علی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ شیعان حیدر کرہ، شیعہ جو ہیں ان کے اندر کیا، وہ المتحابون فی مودتنا، یعنی شیعہ جو ہیں وہ آپس میں دوست ہوں، آپس میں رفیق ہوں، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہیں۔ اب یہ صفت جو ہے وہ دو طرفہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک کر رہا ہو تو دوسرا نہیں کرے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، بلکہ اور صفات بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، اور مومنین خاص طور پہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ایک مومن دوسرے مومن کی حاجت کو بھی اگر پوری کرتا ہے تو خداوند متعال اس کی قیامت میں لاکھوں حاجتوں کو جو ہے وہ پورا کرے گا۔ بہرحال اس موضوع پہ گفتگو اور بھی بہت سی کی جا سکتی ہے، لیکن تیسرا انتظار جو امیر المومنین علیہ السلام چاہتے ہیں شیعان حیدر کرار سے، وہ یہ ہے المتزاورون فی احیاء امرنا، یعنی شیعہ جو ہیں وہ ہمارے ایک دوسرے کی زیارت پہ، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے امر کو جو ہے وہ زندہ کرتے ہیں، ہماری گفتگو کرتے ہیں، ہمارے باتوں کو بیان کرتے ہیں، ہماری تاریخی چیزوں پہ گفتگو کرتے ہیں، ہمارے فضائل کا ذکر کرنا اور امام کے مقاصد کا ذکر کرنا، کیوں امام کو لوگوں نے اس زمانے میں چھوڑ دیا، کیوں ائمہ علیہ السلام نے قیام کیا، کیوں کربلا کا واقعہ پیش آیا، کیوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں رہے۔ یہ ان امور کو زندہ کرنا ہے۔ امام کے دشمن کون تھے، کیا چیز تھی جو امام کی حکومتوں کے آگے رکاوٹیں بنی، اور کیا چیز ہے جو آج وقت کے امام کے ظہور میں رکاوٹیں ہیں۔ اب یہ بہت ضروری ہے، یہ ایک صفت ہے کہ جب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو اہل بیت کے امور کو
احیا کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر بعض جگہ آیا بھی ہے کہ اگر کم لوگ بھی ہوں بیٹھے ہوں تو خدا انہی کی تعداد کے حساب سے فرشتوں کو جو ہے ان کے درمیان میں بھیجتا ہے، اور وہ ان کی گفتگوؤں پر، ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں تاکہ ان کی دعائیں جو ہے مستجاب ہوں۔ ایک شخص تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں، وہ تبلیغ کرتا تھا ایسی جگہ پر جہاں مشرک رہتے تھے۔ جب وہ واپس آتا تھا مدینہ تو کہتا تھا مولا یہاں بہت اچھا ہے، یہاں میں آپ کو دیکھتا ہوں، یہاں دوسرے مومنین کو دیکھتا ہوں اور بہت سی چیزیں سیکھتا ہوں، لیکن جب میں وہاں جاتا ہوں تو میں غریب ہوتا ہوں، تنہا ہوتا ہوں، اگر میں وہاں مار دیا جاؤں تو کیا ہوگا میرے ساتھ؟ تو امام فرماتے ہیں کہ تم وہاں اگر مارے جاؤ تو تم پوری ایک امت کی طرح اٹھائے جاؤ گے، ہاں مگر وہاں پر اگر تم لوگوں کو تذکر دیتے تھے ہمارے امر کا، اور تم جو ہے وہ لوگوں کو ہماری طرف دعوت دیتے تھے، تو یقیناً تم وہاں مارے جاؤ تو تم ایک امت کی طرح جو ہے اٹھائے جاؤ گے۔ کتنا امپورٹنٹ ہے آج اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا۔ امیر المومنین علیہ السلام دیکھیں ہم سے یہ نہیں چاہتے، وہ خود بھی بیان ہے بعض جگہوں پہ، یہ نہیں چاہتے کہ ان جیسے ہو جاؤ، ان جیسا لباس پہنو، ان جیسی غذا، ان جیسی خوراک، ان جیسی نہ، مگر جس حد تک وہ ہم سے چاہتے ہیں ہمیں ویسا تو ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم امام جیسے نہیں ہو سکتے، یقیناً نہیں ہو سکتے، امام معصوم تھے، امام ہم سے چاہتے بھی نہیں ہے کہ ہم اس طرح ہوں، مگر امام ہمیں جو تعلیم فرماتے ہیں، جو امام ہم سے واقعاً چاہتے ہیں ہم ویسے تو ہوں جو امام نے ہمارے بارے میں بیان کیا۔ میں امام کی ریکوائرمنٹ ہم شیعوں سے اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، بس میں بہت تیزی سے کہتا ہوا کہ امام چاہتے تھے کہ امام کا انتظار یہ ہے کہ جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ غصے میں کنٹرول رکھیں، غصے میں کسی کو غلط الفاظ استعمال نہ کریں۔ یقیناً دشمنان اللہ پر، دشمنان اہل بیت پر لعنت کرنا ہے، لیکن لعنت ویسے کریں جیسے قرآن کہہ رہا ہے۔ لفظ غلط استعمال کرنا یہ شایان شان نہیں ہے شیعان حیدر کرار کے۔ دشمن کے لیے سوچیں، دشمن کے لیے روایات بہت ساری ہیں، واقعات بہت سارے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ جب دشمن کے لیے اہل بیت نہیں پسند کرتے تھے کہ ان کے لیے غلط لفظ استعمال ہو، لعنت بھیجیں، ان کی برائیوں کا ذکر کریں، ان کے ظلم کا ذکر کریں، ان کے ان مظالم کو بیان کریں تاکہ ان کی شخصیتیں واضح ہوں دنیا کے اوپر، لیکن ان کو سب اور دشنام نہ کہیں۔ یہ اہل بیت کی سیرت تھی، انہوں نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ اور ہم آج کل کیا دیکھتے ہیں؟ آج ہم اپنے آپ کو، ایک دوسرے کو، مومنین کو، واللہ ہمیں نہ جانے کیا ہو گیا ہے، کیا ہمارے مولا ہم سے راضی ہوں گے ان ساری باتوں کی وجہ سے؟ باقی انتظار مولا جو ہم سے چاہتے تھے کہ ہم اسراف نہ کریں، چیزوں کو جو ہے وہ اس کے تعادل اور عدل اور جو اس کی ضرورت ہے قناعت کے ساتھ استعمال کریں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، ان کے حق میں دعائیں کریں، ان کے احوالات سے خبردار رہیں کہ کسی کو کیا ضرورت ہے کیا ضرورت نہیں ہے، آپس میں نیک اخلاق رکھیں، محبت سے، نرم خوئی سے آپس میں گفتگو کریں۔ رات کو مولا امیر المومنین ایک جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے کچھ آواز آتی ہے، مولا پوچھتے ہیں کون ہو؟ کہا مولا آپ کی شیعہ ہے۔ امام پلٹ کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے تمہارے اندر کوئی ایسی نشانی نظر نہیں آ رہی جو میرے شیعوں میں ہو، خدا نہ کرے کہ کہیں ایسا ہو کہ ہمارے اندر کوئی ایسی نشانی نہ ہو کہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ مولا ہم تو آپ کی شیعہ ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی نشانی نہ ہو کہ جو شیعان حیدر کرار میں ہونی چاہیے۔